حاضری کا نایاب اور طاقتور اور خاص الخاص اور مجرب اور آزمودہ عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایسا عمل، ایسا وظیفہ جس میں نہ کوئی ڈر ہے، نہ ہی جس کے اندر کسی قسم کا خوف ہے۔ اگرچہ آپ پہلے سے ہی کسی مسائل کا شکار ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کے مسائل بھی سارے حل ہو جائیں گے۔ وہ مسائل جادو کی صورت میں ہو، سائے آسیب کی صورت میں ہو، یا بندش یا نظر بد کی صورت میں ہو، مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں، خوشیاں ہی خوشیاں، ہر مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، ہر شخص کی خواہش ہے کہ ایسا طاقتور عمل ملے جس سے میں حاضری آسانی کے ساتھ اپنے پاس رکھ سکوں۔ اور یاد رکھنا کہ حاضری کا عمل وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو خوف زدہ نہیں ہوتے، جن کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر ڈر نہیں ہوتا۔ اس کی دو کیفیات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی کیفیت یہ ہوگی کہ بظاہر حاضری بھی ہو سکتی ہے، اور اگر بظاہر حاضری نہ ہوئی تو آپ کی کیفیات حاضری جیسی ضرور ہو جائے گی۔ جس چیز کی آپ خواہش رکھتے ہوں گے، جس چیز کی آپ معلومات لینا چاہیں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کو کیفیات کے ذریعے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ سورہ بقرہ کی آیات ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ 21 دن کی نیت کرنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک نشست کے اندر بیٹھ کر پڑھیں۔ ہر قسم کی ترک جلالی، ترک جمالی کی پرہیز لازمی ہے۔ اور لوگ بار بار پوچھتے ہیں اس کے اندر پرہیز کیا ہے؟ پرہیز دیکھیں، ہر چیز کی پرہیز ہوتی ہے۔ نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، آنکھوں کی حفاظت کی پابندی ہوتی ہے، ہر قسم کی پرہیز کی جاتی ہے۔ صوم و صلات کی پابندی ہو، اور ہر قسم کے گوشت سے پابندی کریں۔ جس وقت کے اندر جمعرات کو آپ اسٹارٹ کریں، جس وقت کے اندر آپ بیٹھیں گے، اتنی ہی دنوں کے اندر 21 روز کے اندر اسی وقت کی پابندی کرنا لازم ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 7 اور 7 14 اور 7 21 ہر 7 روز بعد اپنا ہر 7 دن بعد یا تو روزہ رکھیں، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ اپنا صدقہ نکالیں، تاکہ اگر اس کے اندر کرنے کے اندر کسی قسم کی کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے تو وہ صدقے کی وجہ سے یا روزے کی وجہ سے وہ پرابلم ختم ہو سکے۔ 21 روز گزرنے کے بعد آپ نے اپنی پڑھائی کے اوپر دھیان دینا ہے، ادھر ادھر توجہ نہیں دینی۔ رات کے وقت کریں گے تو یہ سب سے بیسٹ ہوگا۔ جب آپ ادھر ادھر توجہ دیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے عمل کے اندر ڈیفیکٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ توجہ دیں گے، اگر کہیں سے آپ کو کوئی آواز آتی ہے یا کوئی آپ کو سلام کرتا ہے یا آپ کو کوئی چیز کی آفر کرتا ہے تو آپ نے اس طرف توجہ نہیں دینی، اپنی پڑھائی کے اندر جاری اور ساری رہنا ہے۔ دراصل یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں کسی طریقے سے اس بندے کو اس عمل سے پیچھے ہٹایا جائے۔ جب آپ توجہ نہیں دیں گے، 21 روز مکمل ہوں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ نے ان شرائط و ضوابط کو مد نظر رکھا تو یہ آپ کو باقاعدہ پڑھائی ختم کرنے کے بعد آپ کے ارد گرد چیزیں جمع بھی ہوں گی، اور ہوں گی بھی تقوی اور پرہیزگار والی چیزیں، نہ آپ کو ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا۔ اسی طرح جب آپ 21 روز مکمل کرنے کے بعد، پڑھائی ختم کرنے کے بعد آپ نے ان کو صدا بلند کر کے ان کو بلائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے تابع بھی ہو جائیں گی۔ اول تو بلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اسی طرح آپ نے ان کے بعد جو بھی کنٹیکٹ ہوگا ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ حاضر ہونے کا اور کام لینے کا، یہ ساری چیزیں آپ کو وہی بتائیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ نے شرائط و ضوابط کو مد نظر رکھا تو 100% اس کے اندر کامیابی کے اثرات موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔